اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے مسلمانوں کی آزمائش سے متعلق ابتدائی دور میں صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی اور مشرکین مکہ نے کس قدر ظلم ڈھایا، اس کے متعلق ہم نے بہت ساری چیزیں سنی. لیکن ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے اور ایک موڑ ایسا آتا ہے جب چاہے وہ اچھی چیز ہو اس کے خاتمے کا دور شروع ہوتا ہے یا بری چیز ہو اس کے بھی خاتمے کا دور شروع ہوتا ہے. اب برائیاں، ظلم و ستم کے خاتمے کا دور آنے والا تھا. اللہ رب العزت نے دو بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت دی اور اسلام کو ان کے ذریعے سے طاقت اور قوت بخشی. سب سے پہلے تو شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اسلام تو بہت سارے لوگوں نے ان سے پہلے قبول کیا تھا، لیکن حضرت حمزہ ان کا ایک مقام تھا مکہ والوں میں. بہادری کے لیے بڑے مشہور تھے، خوبصورت تھے اور ان کا ایک وصف تھا وہاں. ایک مرتبہ ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، گالیاں بکی. ایک باندی یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے اور شکار پہ گئے ہوئے تو تیر اور کمان لے کر گئے تھے. جب لوٹے تو ان کے ہاتھ میں وہ تیر اور کمان موجود تھی. تو باندی نے حضرت حمزہ سے کہا کہ یہ جو ابو جہل ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی. تو حضرت حمزہ جوش میں آ گئے، بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور ابو جہل کے یہاں پر پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نے ایسی بدسلوکی کی؟ کہا ہاں کی. تو جو ہاتھ میں تیر تھی اس سے زور سے مارا ابو جہل کو کہ اس کو بہت برا زخم آیا. ابو جہل نے کہا لیکن وہ تو بددین ہے، تو اس کی سائڈ کیوں لے رہا ہے؟ تو حضرت حمزہ جوش میں آ کر کہنے لگے ایسے اوپر سے کہ میں بھی مسلمان ہو گیا. ابھی دل سے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ایک رشتے داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا ان کا، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا میں بھی اسلام قبول کیا ہوں. دیکھو کیا کرنا ہے کر. اب ابو جہل بھی وہاں سے بھڑک گیا. دونوں خاندان، حضرت حمزہ کا خاندان، ابو جہل کے قبیلے والے، دونوں آپس میں لڑنے والے تھے. اسی طرح سے وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ حضرت حمزہ نے اس طرح کہا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ کے 5 دن کے بعد، حضرت حمزہ جس دن اسلام قبول کیے ہیں اس کے 5 دن کے بعد حضرت عمر کو بھی ہدایت ملی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، مکہ والوں میں ان کی کیا حیثیت تھی اور کس چیز کی وجہ سے وہ جانے جاتے تھے. تو حضرت عمر جو تھے یہ اپنی سختی کی وجہ سے جانے جاتے تھے. بڑے سخت مزاج تھے اسلام سے پہلے. بڑے بڑے لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے. اب خود فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کا سبب کیا بنا. حضرت عمر کہتے ہیں مرتبہ کسی وجہ سے رات کو میں اپنے گھر سے باہر رہا تو میں بیت اللہ کے پاس گیا اور حرم شریف میں بیت اللہ کے قریب جا کر اس کی چادر میں چھپ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ الحاقہ کی تلاوت کی. اور وہ تلاوت سننے میں تو چھپا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا کہ عمر چھپا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کلام پڑھا ہے کہ میں اس میں محو ہو گیا، کھو گیا. اور یہ کہنے پر میں مجبور ہوا یہ تو واقعی شاعر ہے، کیا شعر کہہ رہا ہے یہ. حضرت عمر سمجھ رہے تھے قرآن کو یہ شعر ہے. لوگ صحیح کہتے ہیں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے شاعر ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. سورہ الحاقہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کر رہے تھے
کہ جو ایک کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو حضرت عمر اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ تو شاعر ہے, وہیں پر اللہ رب العزت کی طرف سے آیت آ رہی ہے کہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے. حضرت عمر چونک گئے, یہ تو دل کی بات بھی سنتا ہے, مطلب یہ کاہن ہے. کاہن کہتے ہیں شیاطین جناتوں کے ذریعے سے کچھ خفیہ باتوں کو معلوم کرنے والے کو. اس کا جو سورس ہوتا ہے باتوں کو معلوم کرنے کا وہ شیاطین اور جنات ہوتے ہیں جو کچھ خفیہ باتیں کاہن تک پہنچاتے ہیں. پھر کاہن اس کے اندر مرچ مسالہ لگا کے آگے پہنچاتا ہے اور لوگوں کو اس پہ بھروسہ ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا یہ تو کاہن ہے, دل کی بات بھی سنتا ہے. تو آگے کی آیت آئی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ, یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. پہلے رات میں کہا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ, یہ شاعر کا کلام نہیں ہے, تم ایمان کیوں نہیں لاتے, بہت کم ایمان رکھتے ہو تم ان باتوں پر. پھر آگے آیت آئی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے, تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی ہے اسلام میرے دل میں بس چکا تھا, لیکن اپنی قوم سے مجھ کو محبت تھی. جیسے میرے قوم والے ہٹ دھرمی پر تھے اسی طرح میں بھی ہٹ دھرمی پر جمع ہوا تھا. پھر اور ایک واقعہ پیش آیا. مشرکین نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت ہو گیا, اب ان کو قتل کرنا ہے, کون کرے گا. تو حضرت عمر, یہ واقعہ ان کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا, لیکن قوم کی جذبہ کہ قوم میری قوم ہے, اس کے لیے انہوں نے کہا میں قتل کروں گا, میری بات ہے. اب قتل کے ارادے سے تلوار لے کر نکلے ہیں, راستے میں ایک شخص ملا, کہنے لگا عمر کہاں کا ارادہ ہے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہے. کہنے لگے کہ ان کے خاندان والے تیرے کو چھوڑ دیں گے, تو ان کو قتل کرے گا, اور ان کے خاندان والے تیرے کو چھوڑ دیں گے. تو حضرت عمر نے کہا مجھے لگتا ہے تو بھی بددین ہو گیا, آپ تیرا پہلے قتل کر دیتا ہوں. تو وہ شخص گھبرا گیا, کہنے لگا اپنے گھر کی تو خبر لے پہلے, مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ مجھ کو قتل نہ کر بیٹھے, گھر کی خبر دے دی کہ میرے گھر میں کیا ہوا, تیرا بہن, تیری بہن اور تیرا بہنوئی بھی تو اسلام قبول کر چکا ہے. حضرت عمر نے اس کو چھوڑا, فوراً اپنے بہن کے گھر پہ روانہ ہوا. اب بہن کے گھر پر جب پہنچے ہیں تو بہن کے گھر سے دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی کچھ پڑھنے کی. حضرت عمر نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. اب جو صحابی, ایک صحابی تھے حضرت خباب, جو میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے, قرآن سکھا رہے تھے. یہ پوشیدہ دعوت کا دور تھا, پوشیدہ طور پر جو ہے اسلام کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا. وہ فوراً اندر چھپ گئے. اب حضرت عمر کی بہن نے دروازہ کھولا, کہا کیا بات ہے, کس ارادے سے آئے ہو, اتنے غصے میں کیوں. تو حضرت عمر نے پہلے اپنے بہنوی کو دیکھا, بولے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم بددین ہو گئے ہو. تو حضرت عمر کے بہنوی نے کہا کہ اگر وہ دین جس کو تم بے دینی کہہ رہے ہو اگر وہ حق پہ ہے اور تمہارا دین حق پر نہیں ہے تو حضرت عمر اور جوش میں آ گئے. فوراً جو اپنے بہنوی بھی چڑھ گئے, روایت میں آتا ہے ان کے اوپر بیٹھ گئے مارنے کے لیے, لال پیلا کر دیا. پھر جب بہنوی کو مارے تو بہن بھی جوش میں آ گئی, وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی. حضرت عمر کا خون دوڑ رہا تھا, کہنے لگے عمر تجھ کو جو کرنا ہے کر, ہم اسلام قبول کر چکے ہیں. حضرت عمر نے جب یہ بات سنی ان کو بھی ایک تماچا دیا. روایت میں آتا ہے کہ ان کے گال سے خون نکلنے لگا. لیکن جب یہ تمام معاملات ہو گئے تو حضرت عمر کو شرم آئی کہ میں نے اپنی بہن پر, ایک کمزور عورت پر ہاتھ اٹھایا. فوراً دل میں بات آئی, کہنے لگے تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. بولے ہم تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. بولے مجھے بتاؤ. حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ ناپاک لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. فوراً وہیں پر حضرت عمر نے کہا پھر کیا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا غسل کرنا پڑے گا. حضرت عمر نے اسی گھر میں غسل کیا. حضرت خباب باہر نکل کر آئے اور کہنے لگے عمر تیرے لیے خوشخبری ہے. اور کیا خوشخبری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات میں یہ دعا کی تھی, اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی, اللہ اسلام کو عزت بخش اس شخص کے ذریعے جو تیرے نزدیک محبوب ہے, تو جس کو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو تو عزت بخش,
اور وہ دو شخص میرے آپشن کے حساب سے عمر ابن خطاب ہیں یا ابو جہل ابن ہشام ہیں. اب تجھ کو پتا ہے کہ تیرے نزدیک محبوب کون ہے؟ اللہ رب العزت کے نزدیک تو محبوب ہے عمر. تیرے حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوگی. حضرت عمر نے خباب رضی اللہ عنہ سے کہا اچھا خباب اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے چل میرے ساتھ. اچھا پہلے جب غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں. شروع سورہ طٰہٰ سے حضرت عمر کو سنایا گیا اور سنتے رہے جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا ہوں، کہ میں ہی اللہ ہوں. اللہ رب العزت وہاں پر یہ ترتیب جو انہوں نے پہلی بات ان کو یاد ہے سورہ الحاقہ کی تلاوت انہوں نے سنی تھی، پھر سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی. حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی بھی غیر اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. فوراً کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے؟ اپنے کوہ صفا کے پاس ملیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں تھے، مسلمان وہاں پر موجود تھے. کسی نے دوڑتے ہوئے کہا اندر جا کر، جب حضرت عمر نے دروازہ کھٹکا، اچھا حضرت عمر جب گئے تو تلوار لے کے گئے. اب دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے میں سے کسی نے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو عمر ہے، یہ تو عمر ہے. حضرت حمزہ 5 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر عمر کسی اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کو اچھا ہی دیں گے، اور برے ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑائیں گے. یہ بھی شعر ہے. حضرت حمزہ حضرت عمر کے برابر ہی والے بالکل، حیرت میں، طاقت میں، بہادری میں، وہ سب میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب داخل ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور ان کی جو تلوار تھی اس طرح سے، ایسے کپڑے اور تلوار کو اس طرح سے پکڑ کر جھٹوڑا، بیٹھ عمر بیٹھ، اس طرح جھٹوڑا انہوں نے، اور کہا کب اسلام قبول کرے گا؟ جب ذلیل ہوگا تب کرے گا، جب ہماری فتح ہو جائے گی جب اسلام قبول کرے گا. اور پھر اللہ کے نبی نے واپس دعا کی، اے اللہ یہ عمر کے ذریعے تو اسلام کو طاقت بخش، قوت بخش. حضرت عمر پر ایسا اثر ہوا، فوراً کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب جب یہ کلمہ پڑھا حضرت عمر نے تو جو صحابہ وہاں پر موجود تھے اتنی خوشی ہوئی کہ زوردار تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت عمر کے اسلام لانے پر. اور یہ آواز جو لوگ بیت اللہ میں بیٹھے، کوہ صفا سے بیت اللہ کی جانب اچھا لمبا فاصلہ ہے، وہاں پر ان کی آواز گئی. لوگ حیران ہو گئے یہ اللہ اکبر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لا چکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح سر پہ ہاتھ دے کے بیٹھے اور سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو ذہن میں بات آئی ابو جہل. فوراً اٹھے، ابو جہل کے گھر پہ گئے. ابو جہل میں اسلام قبول کر چکا ہوں. ابو جہل نے کچھ نہیں سنا، پہلے تو بہت کام مدد کی. ابو جہل کے بعد گئے تو کہنا اس عمر کیسے آیا ہو، کیوں آیا ہو، کیا بات. جب کہا اسلام قبول کر چکا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ دروازہ جو تھا اس نے میرے منہ پہ پھٹک دیا اور برا بھلا کہنے لگا. حضرت عمر نے کہا کہ میں اسلام لا چکا ہوں، اب میرے راستے میں مت آنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے ہیں، بیت اللہ میں تشریف لائے، تو سب لوگ جو مشرکین کے ٹولے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے جا کر کہا کہ میں اسلام لا چکا ہوں. فوراً سب لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، لنچنگ کی نیت سے، موب لنچنگ کے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو مار رہے ہیں اور سب مل کے حضرت عمر کو مار رہے ہیں. پورا تماشا ہو گیا. اب کسی نے آ کر جو ہے چھڑا دیا. بہرحال وہ بات ختم ہو گئی. اب ایک مرتبہ مشرکین نے پوری پلاننگ کے ساتھ حضرت عمر کے گھر پہ حملہ کر دیا. یہ کوئی ایک آدمی 5 آدمی کا مسئلہ نہیں تھا حضرت عمر کے سامنے کھڑا رہنا. حضرت عمر کہتے ہیں اتنے لوگ آئے تھے ایسا لگ رہا تھا کوئی چادر بچھی ہوئی ہے. ایک گھڑی کے لیے حضرت عمر کو لگا اب میں شہید ہو جاؤں. ایک شخص جو حضرت عمر کے قبیلے سے جن کا امان کا معاہدہ ہوا تھا، وہ شخص حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگے کیا بات ہے اتنے لوگ آپ کے یہاں پہ کیوں جمع ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا مجھے مارنے کے ارادے سے جمع ہے. وہ شخص باہر نکلے اور کہنے لگے تم جس ارادے سے آئے ہو یہ ارادہ پورا نہیں ہو سکتا، ان کا معاہدہ ان کا ایگریمنٹ ہمارے ساتھ ہے. تو سب لوگ جو اتنا بڑا مجمع تھا سب الٹے پھر حضرت عمر کہتے ہیں جس طرح سے چادر کو کوئی جھٹک دیتا ہے تو چادر کیسے ہو جاتی ہے؟ پہلے بچھی بھی دیتی ہے.
چادر کو کوئی جھٹکتا ہے تو چھوٹی ہو جاتی ہے کونے میں جا کے، اس طرح سے مجمع چھٹ گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم مر جائے تب بھی اور زندہ رہے تب بھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں، ہم مر جائے تب بھی حق پر ہیں اور زندہ رہے تب بھی حق پر ہیں۔ حضرت حمزہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت عمر نے ایک طرف، حضرت حمزہ دوسری طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں، اور بیت اللہ کی طرف حضرت عمر اور حضرت حمزہ تشریف لے گئے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر۔ یہ دیکھنا تھا کہ دونوں شیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں لے کر بیت اللہ میں آ گئے ہیں، مشرکین کی ہمتیں پست ہو گئی، اور مشرکین نے یہ سمجھ لیا کہ اب ظلم و ستم کا دور ختم ہو گیا، اب ہم ان پر ظلم و ستم نہیں کر سکتے۔ اب آئندہ کے لیے مشرکین نے جو پلاننگ کی ہے تھوڑی نرمی برتنے کا، کیونکہ وہاں سے ظلم و ستم کا دور ختم ہو گیا۔ جب دیکھا کہ دونوں آ سکتے ہیں تو اور بھی بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، ہم جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کر رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، اتنا ان کی دعوت میں اثر آ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا فیصلہ اپنایا۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں رچا دے، بسا دے، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے۔